الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اسم کی تقسیم کے متعلق بات کی تھی اور اسم جامد، اسم مصدر اور مشتق کی تعریفات اور ان کی مثالیں ہم نے بیان کی تھی۔ آج کے درس میں اسم جامد کی تقسیم پر بحث ہوگی۔ اسم جامد کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید۔ اسی طرح کل 6 قسمیں ہو گئیں اور ان 6 قسموں کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ 6 قسمیں اس طرح بنتی ہے: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید۔ ان کی تعریفوں سے پہلے ذرا ایک تمہیدی سی بات ذہن نشین فرما لیں، اس کے بعد ان کی تعریفیں سمجھنا اور ان کی مثالوں پہ غور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف خواہ مخواہ ہو، رباعی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 4 حروف خواہ مخواہ ہو، اور خماسی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 5 حروف خواہ مخواہ ہو۔ یہ ایک بات جب ذہن میں آ گئی تو دوسری بات یہ کہ مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمے کے اندر جتنے بھی حروف ہوں وہ تمام کے تمام اصلی ہو، اور مزید وہ کلمہ ہوتا ہے کہ کلمے میں حروف اصلی کے ساتھ ساتھ حروف زائد بھی ہو۔ یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اب پڑھیں گے۔ تو چلو ہم آگے بڑھتے ہیں اور تمہید سے نکل کر اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ اسم جامد کے 6 قسمیں۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد حرف کوئی بھی نہ ہو، جیسے رجل، فرس، قلم۔ یہ تمام ثلاثی مجرد کی مثالیں ہیں۔ ثلاثی مزید وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے حمار۔ اب اس میں الف زائد ہے۔ رباعی مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے درہم، جعفر۔ رباعی مزید وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے قرطاس۔ خماسی مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 5 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمرش۔ اور خماسی مزید وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 5 حروف اصلی ہو اور ساتھ میں زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریس۔ یہ ہو گئے 6 اقسام اور ان کی تعریفیں۔ اب اس کو سمجھنا چند باتوں پر موقوف ہے۔ پہلی بات، مجرد اور مزید کی تعریف۔ آپ نے غور کیا ہوگا ان تعریفات میں ہم نے مجرد اور مزید کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مجرد اور مزید جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں ان کی تعریفات کا کک پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے چند باتوں کا جاننا اور سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ 6 اقسام سمجھ میں آ سکیں اور آسانی کے ساتھ ہم اس سے آگے گزر سکیں۔ تو پہلی بات، مجرد اور مزید کی تعریف۔ مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی اگر ثلاثی مجرد ہے تو اس میں صرف اور صرف 3 حروف ہو، چوتھا کوئی بھی حرف نہ ہو۔ رباعی مجرد ہے تو اس میں کل حروف 4 ہوں، 5واں کوئی حرف نہ ہو۔ اگر خماسی مجرد ہے تو مطلب یہ کہ اس میں 5 حروف ہوں گے، 6واں حرف نہیں ہوگا۔ مزید کی تعریف۔ مزید وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، یعنی اگر ثلاثی مزید ہے تو 3 حروف تو اس میں خواہ مخواہ ہوں گے، اس کے علاوہ چوتھا 5واں حرف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مثال حمار ہم نے دیا تھا، حمار، تو حا، میم اور را یہ تو اصلی ہے، الف زائد ہے۔ اسی طرح
ربائی مجرد کے مثال میں ہم نے قرطاسن کہا تھا، تو قاف را طا اور سین یہ اصلی ہے اور الف زائد ہے۔ اسی طرح خندریسن، اس میں یا زائد ہے، خا نون دال را اور سین، یہ 5 حروف اصلی ہے اور یا زائد ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، مجرد اور مزید کی تعریف میں ہم نے حروف اصلی اور حروف زائد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ حروف اصلی اور حروف زائد کیا بلا ہے، تو دوسری بات اسی کے متعلق ہے، حروف اصلی اور حروف زائد کی تعریف۔ حروف اصلی کی تعریف، حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں آئے، جیسے حمار میں حا میم را، اور حروف زائد وہ ہوتے ہیں جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے، جیسے حمار میں الف، حمار بر وزن فعال۔ اب الف زائد ہے اس میں۔ اب اگلی بات، تیسری بات، 6 اقسام کو سمجھنے کے لیے تیسری بات انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے حروف اصلی اور حروف زائد میں ایک لفظ استعمال کیا کہ جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے اور فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے۔ تو اب یہ فا عین لام کیا بلا ہے؟ یہ بھی تو نیا لفظ ہے، اس کی بھی تو تعریف ہونی چاہیے۔ تو تیسری بات اسی کے متعلق ہے۔ تو تیسری بات ہے کلمہ کو وزن کرنے کا طریقہ۔ صرفیوں نے کلمہ کو وزن کرنے کے لیے فا عین لام کو میزان مقرر کیا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ترازو ہوتا ہے، سونے کو تولنے کا الگ ترازو ہے، لوہے کو تولنے کا الگ ترازو ہے، اور کریانہ کے سٹور پہ الگ ایک ترازو پڑا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا تولنے کا الگ الگ ترازو ہے، بخار کو تولنے کا الگ ترازو ہے، تھرمامیٹر منہ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کلمہ کو وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ہے جو صرفیوں نے وضع کیا ہے، اور وہ ترازو ہے فا عین لام۔ یہ 3 حروف کلمے کو وزن کرنے کے لیے ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان فا عین لام کو میزان کہا جاتا ہے، اور جس کلمہ کو وزن کیا جاتا ہے اس کو موزون کہا جاتا ہے۔ کلمے کو وزن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میزان سے موزون جیسی شکل بنائی جائے، میزان سے موزون جیسی شکل بنائی جائے۔ پھر وزن کرتے وقت جو حرف فا کے مقابلے میں آئے گا اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو حرف عین کے مقابلے میں آئے گا اس کو عین کلمہ کہیں گے، اور جو حرف لام کے مقابلے میں آئے گا اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات نوٹ کے طور پر، اور بہت اہم بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے کلمے کو پڑھا کہ وہ کبھی ثلاثی ہوتا ہے، کبھی رباعی ہوتا ہے، کبھی خماسی ہوتا ہے۔ ثلاثی میں 3 حروف ہوتے ہیں، رباعی میں 4 حروف لازمی ہوتے ہیں، خماسی میں 5 حروف لازمی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ترازو ہے وہ 3 حروف کا ہے۔ تو ان 3 حروف کے ذریعے ہم 4 حروف کو کیسے تولیں گے، 5 حروف کو کیسے تولیں گے؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ثلاثی میں 1 لام کلمہ ہوگا، رباعی میں 2 لام کلمے ہوں گے، اور خماسی میں 3 لام کلمے ہوں گے۔ رجل بروزن فعول ثلاثی کا ہے تو اس میں 1 لام کلمہ ہے۔ اسی طرح درہم، یہ رباعی کا کلمہ ہے تو اس کو وزن کرنے کے لیے ہم نے آخر میں لام کو ڈبل کرنا ہے، درہم بروزن فعلل، لام ڈبل ہو جائیں گے۔ اسی طرح خماسی کو تولنے کے لیے ہم نے لام کو 3 بار بولنا ہوگا، لام کو ڈبل سے بھی آگے لے جانا ہوگا۔ جحمرش بروزن فعللیل۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے 6 اقسام پڑھیں، ان کی تعریفیں پڑھی، ان کی مثالیں پڑھی، اور ان کو سمجھنے کا طریقہ پڑھا۔ اب آتے ہیں کلمہ کو وزن کرنے کے طریقے پہ۔ اس کے اجرا کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بورڈ پر طریقہ بتائیں گے، اور اس کو لازمی دیکھیں، لازمی سنیں، اور اس کے لیے اپنے سامنے قلم اور کاغذ لازمی رکھ لیں
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.